بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانی قوم کے آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ سیشن میں ویری وارم ویلکم۔ آج جس ٹیلنٹڈ موٹیویٹڈ پاکستانی ریسرچر سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ایک تو وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، انہوں نے دوران تعلیم گولڈ میڈل ون کیا، اور پھر جب وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے فرانس کی ایک مشہور یونیورسٹی میں گئے اور ریکارڈ مدت یعنی صرف 2 سال میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر کے واپس پاکستان تشریف لائے، تو پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹڈ میڈیا نے انہیں بھرپور کوریج دی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی ملٹیپل اچیومنٹس ہیں، اور ان کی ایک سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بک لکھی جس کو پریسٹن یونیورسٹی امریکہ کے پریس نے پبلش کیا، اور یہ بک ای ٹی ایچ زیورخ دنیا کی شہرہ آفاق یونیورسٹی میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک بڑی آنر کی بات ہے، نہ صرف ڈاکٹر صاحب کے لیے بلکہ ہم پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو ان دس سیشن ود پاک سائیکم۔ تھینک یو ویری مچ جاز بھائی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کائنڈلی تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن، اپنی ایجوکیشن اور پروفیشنل جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی، پہلے تو میں آپ کے اس فورم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا۔ میں آپ کی کاوش جو آپ پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے ہیں پاکستان میں علمی مباحثے کی ترویج اور معروف علمی شخصیات کے ساتھ مذاکرے اور ملاقات کا جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، یہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا آج کہ آپ میرے علمی کیریئر کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سٹارٹ کروں گا اپنے کالج اور اسکول کے دور سے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ زندگی میں کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایک ریاضی دان بنوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ریاضی سے نفرت تھی، اچھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قول ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا۔ تو میرا ارادہ کچھ اور تھا، میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی منشا یہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد خوش قسمتی سے اچھے استاد ملتے گئے، اور انہوں نے انگلی پکڑ کے زینہ بزینہ جو ہے وہ مجھے ریاضی کے مختلف جو آپ سمجھ لیں کہ اسلوب وہ سکھائے، اور مجھے اس سے لطف حاصل کرنا جو ہے نا وہ بیسیکلی سکھایا۔ سو کالج کے دور میں تھوڑی سی انٹرسٹ ڈیولپ ہوئی ریاضی میں۔ اس کے بعد بہت اچھے استاد مل گئے، جو آج کل راولپنڈی میں ایک کالج ہے جو سر سید فاؤنڈیشن کے بینر کے نیچے چل رہا ہے، سر سید اسکول اینڈ کالج، یہ ٹیپو روڈ پہ۔ اس کے پرنسپل ہیں آج وقار صاحب۔ تو ان سے پڑھنا شروع کیا ایف ایس سی میں، تو ان کا اسلوب بہت اچھا تھا، مزہ آیا۔ تو ریاضی میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور شاہکار استاد دے دیا، طفیل نسیم صاحب سے ریاضی پڑھی۔ جو لوگ حلقہ ریاضی کے رکن ہیں وہ طفیل صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ طفیل صاحب ایک سرکاری ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ والد صاحب کے دوست تھے، جاننے والے تھے، تو نظر کرم کیا اور مجھے اپنے حلقہ شاگردی میں لے لیا۔ تو ان کے ساتھ تقریباً 6 ماہ کا پیری مریدی کا سلسلہ چلا، اور اس 6 ماہ میں انہوں نے مجھے جو سلوک کی جو منازل تھی، ریاضی کے سلوک کی منازل، وہ طے کروا دی۔ جاتے ہوئے ایک نصیحت کی کہ بیٹا آگے سے محنت کرنا۔ یہ الفاظ ان کے میرے لیے جو ہے وہ بیسیکلی ایک موٹیویشن کا درجہ رکھتے ہیں آج بھی۔ خیر، اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ان کے پہلے بیچ سے ایم ایس سی کی، اللہ نے عزت دی، اندھوں میں کانا راجا، گولڈ میڈل لے لیا، اور اس کی بنیاد پہ پروفیشنل کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور
کامسیٹس یونیورسٹی سے، اس وقت کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہوا کرتا تھا، وہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اللہ کا کرم ہوتا چلا گیا اور راستے کھلتے گئے. تو ایک عدد حکومت پاکستان کی اسکالرشپ تھی، اس وظیفے پہ خادم نے فرانس کا سفر کیا اور اللہ نے وہاں پہ بھی آسانیاں کی اور ایک اچھی یونیورسٹی کے ساتھ میرا تعلق بن گیا. پھر 5 سال وہاں پہ فرانس میں جی گزرا. کون سی یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں سب سے پہلے گیا اسے کہتے ہیں یونیورسٹی ماری کیوری، یونیورسٹی پیرس 6. تو وہاں سے میں نے ایم ایس سی کی، پھر اس کے بعد ایم فل کیا، اور اس کے بعد ایکول پولی ٹیکنیک چلا گیا اور وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی. ان دنوں میں ایکول پولی ٹیکنیک دنیا کی 10 بہترین جامعات میں سے تھی. تو میرے لیے تو یہ ایک اعزاز کی بات تھی، کیونکہ میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو نہ تو ریاضی پڑھنا چاہتا تھا اور نہ ریاضی میں کوئی ماہر آدمی تھا. تو خالص اللہ کی مہربانی سے ایک سلسلہ چل پڑا، اچھے استاد سے وہاں پہ بھی جو ہے وہ تعلق بن گیا. اس کے بعد وہاں سے 2 سال میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، تو کچھ عرصہ باقی تھا. واپسی سے پہلے یونیورسٹی پیرس 7 سے پوسٹ ڈاک کی اور واپس کامسیٹس آ گیا، جہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد تقریباً پچھلے 9 سال سے مختلف پاکستانی اور بیرون ملک یونیورسٹیوں کے ساتھ تعلق رہا. اپنے تئیں جتنی صلاحیت تھی، جتنی اللہ نے توفیق دی تھی، اتنی کوشش کی اور جو کچھ سکھا سکتے تھے لوگوں کو وہ سکھانے کی کوشش کی. ابھی ریسنٹلی میں نظرباف یونیورسٹی میں ہوں، قازقستان میں، اور یہاں پہ ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پہ فائز. جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے زبردست آپ نے، یہ تو بہت بڑے نام ہیں. تو فیل صاحب میتھمیٹکس کے لوگ پاکستان میں سارے ان کو جانتے ہیں، اور بڑی آپ نے ایک اسٹرگل کی اور کیریئر بنایا زبردست انداز میں. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کا آپ کا تھیسس جو تھا وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ایزی ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا، تاکہ لوگوں کو ذرا اسٹوڈنٹس کو، مطلب مجھ جیسے بندے کو بھی سمجھ آ جائے. اچھا دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان میں 2004 میں پروگرام شروع کیا تھا بیرون ملک اسکالرشپس کا، تو جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ تھا کیپیسٹی بلڈنگ. تو اس میں خاص کر جب ریاضی کی بات کریں تو جو حکومت کا گول تھا وہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو اطلاقی ریاضی کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ اطلاقی ریاضی جو ہے اس کی افادیت جو ہے وہ ایک غیر ترقی یافتہ ملک کے لیے بہت زیادہ ہے، انڈسٹری کے لیے اور مختلف. تو جو وہاں پہ جو ایمفیسس تھا وہ تھا کہ آپ اطلاقی ریاضی میں کچھ کریں. خوش قسمتی تھی کہ جب میں نے ایم فل کیا تو جس ادارے سے میں منسلک تھا وہاں پہ بہت سارے مایہ ناز و شعراء آفاق اساتذہ موجود تھے. تو مختلف ڈائریکشنز تھی. ایک ڈائریکشن کافی اچھوتی تھی پاکستان کے حساب سے. پاکستان میں اس کے اوپر کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا، یا میتھمیٹکس کے لوگ اس میں گئے نہیں تھے. تو وہ تھوڑی سی فیسینیٹ کر گئی، وہ تھی میڈیکل امیجنگ. سو ریاضی کو کیسے استعمال کیا جائے ڈائگنوسٹک کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے. اس کے اوپر پہلے بھی کافی سارا کام ہو رہا تھا، لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو یہ کوئی بہت وسیع فیلڈ نہیں ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں کام نہیں کر رہے. بڑی چھوٹی پاکٹس ہیں جن میں لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میرا تھیسس جو تھا وہ بیسیکلی 2 نئی امیجنگ ٹیکنیکس کی ریاضیاتی جو تجزیہ ہے اس کے اوپر تھا. تو ہمارا کام نارملی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، ہر بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی میڈیکل ڈائگنوسٹک ٹولز کے وہاں سے گزرتا ہے، اور کچھ اس کی جو
امیجری ہے وہ کی جاتی ہے، جیسے ایکس رے تو بہت ہی کامن ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ سورس ہے، ایک ذریعہ ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جسم ہے، اور پھر اس کے بعد ایفیکٹ ہے اس سورس کا آپ کی باڈی کے اوپر. تو آپ شعائیں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، برقی لہریں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کے جسم سے گزرتی ہیں اور اپنا اثر جو ہے وہ آپ کا جسم ان لہروں پہ چھوڑتا ہے. تو کیا اگر میں ان لہروں کو قید کر لوں، ان کو نوٹ کر لوں، تو کیا میں ان لہروں سے یہ بتا سکتا ہوں کہ جسم میں کس جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے؟ اب یہ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، لیکن اگر آپ اس کے تجزیے کی طرف جائیں تو اس میں بہت ہی گہری ریاضی ہے. تو پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ بایولوجسٹ ہیں جو آپ کو ایک ٹارگٹ دیتے ہیں، فزیولوجیکل یا پیتھولوجیکل، آپ کے جسم کی جو ہے وہ حرکات و سکنات، آپ کے جسم کی جو اس کی حیت ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کی بنیاد پہ، یا پھر آپ کا جسم جس طریقے سے کام کرتا ہے اس کی بنیاد پہ کچھ پیرامیٹرز جو ہیں وہ اگر معلوم کر لیے جائیں تو آپ جسم کی تصویر بنا سکتے ہیں بغیر اس کو کھولے، بغیر چیر پھاڑ کیے. تو بایولوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، وہاں سے پھر آگے جو فزسسٹ ہیں وہ ان کے ایکسپیریمنٹس اور فزیکل لاز جو ہیں ان کو ماڈل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے ریاضی دانوں کے پاس، جن کے پاس ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک ایکویشن ہوتی ہے، اس میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ ایکویشن میں سے یہ پیرامیٹر آپ نے نکالنا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کے کلیے بنانے ہیں جن سے ہم مطلوبہ انفارمیشن نکال سکیں، تاکہ آئندہ آپ کو ہر دفعہ ایکسپیریمنٹ نہ کرنا پڑے. آپ کو پتا ہو یہ ان پٹ ہے، یہ آؤٹ پٹ ہے، اور اس آؤٹ پٹ سے امیج کیسے بنے گی. تو ہمارا کام جو ہے وہ امیج بنانے کا پروسیس ہے اور اس کے لیے کلیہ بنانا ہے. تو میں نے 2 نئی ٹیکنیکس تھی جو اس وقت کافی نئی تھی، اب تو کافی ایڈوانس ہو چکی ہیں. ان میں سے ایک تھی فوٹو ایکوسٹک امیجنگ اور ایک تھی الاسٹوگرافی. تو ان کے اوپر کام کیا، ان کے کلیے بنائے، ان کا تجزیہ کیا، ان میں امپروومنٹس لایا. تو یہ بیسیکلی میرا گول تھا. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں لیمین الفاظ میں کہ فوٹو ایکوسٹک امیجنگ اور الاسٹوگرافی یہ دونوں ہیں کیا. تو فوٹو ایکوسٹک امیجنگ جو ہے وہ برقی شعاؤں سے آپ جسم کی امیج لیتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بچپن میں ہم کھیلتے ہوئے ایک ٹارچ لے کے اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور ہمارا ہاتھ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس میں شعائیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، منعکس ہوتا ہے. تو اب یہ اس کو اگر آپ بڑے پیمانے پہ کریں تو ہوگا کیا کہ چونکہ یہ روشنی جو ہے یہ انرجی کا سورس ہے اور یہ آپ کا ٹیشو جو ہے یہ الاسٹک میٹیریل ہے، تو یہ اس کو جذب کرے گا. جذب کرنے سے آپ کو ہلکی سی گرمائش محسوس ہوگی. اب وہ گرمائش جو ہے وہ ٹیشو کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہے اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے لہریں جنریٹ کرتی ہوتی ہیں. قدرتی نظام ہے. اگر وہ لہریں آپ ریکارڈ کر لیں تو آپ ان کو تصویر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. الاسٹوگرافی جو ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ پرانے وقتوں میں حکیموں کے پاس جایا کرتے تھے اور حکیم جو ہے وہ آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اس سے آپ کی بیماری تشخیص کرتے تھے. یا آپ کے جسم میں کوئی سمجھ لیں کوئی ورم ہے، کوئی زخم ہے اندرونی، تو حکیم حضرات اس کو جو ہے وہ دبا کے چیک کیا کرتے تھے اور دبانے سے اس کا اندازہ لگاتے تھے کہ ٹیشو جو ہے وہ کتنا سخت ہے، کتنا نرم ہے، اور اس کی بنیاد پہ تشخیص کیا کرتے تھے. تو الاسٹوگرافی اس کی جدید شکل ہے. اب آپ ہاتھ سے یہ کام نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ الاسٹک ویوز جنریٹ کرتے اور ان کو ریکارڈ کر کے ان کی مدد سے یہ حکیمی نسخہ جو ہے یہ اپلائی کرتے. تو ریاضی جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ تشخیص جو ہے وہ کرنے کا طریقہ بتاتی ہے. تو میرا جو ریسرچ تھی وہ ان چیزوں پہ مشتمل تھی. اور ڈاکٹر صاحب نہایت مطلب اتنے خوبصورت الفاظ میں آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، دل کرتا ہے کہ آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے رہیں.
یہ لیکن تھوڑا سا وقت کی وہ ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جب اسپین میں ایک کانفرنس پہ پہنچے تو آپ کی ہی لکھی ہوئی پریسٹن یونیورسٹی امریکہ کی پریس کی پبلش کی ہوئی کتاب وہاں پہ جو ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے ETH زیورخ میں، وہیں پڑھی ہوئی اسٹال پہ تھی. کیا فیلنگ تھی جب آپ نے اپنی لکھی ہوئی کتاب کو اسپین کے اس کانفرنس کے اسٹال پر دیکھا؟ دیکھیے یہ تو خیر یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کوئی اکمپلشمنٹ آپ کے سامنے پوری ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کی آنکھیں جیسے روشن ہو جاتی ہیں. تو وہی فیلنگ تھی. جیسے ایک باپ کا بچہ جو ہے وہ جوان ہو کے صاحب روزگار ہو جاتا ہے اور اپنی پرسکون زندگی گزارتا ہے، تو اس کی جو خوشی کی انتہا ہوتی ہے وہی انتہا ہوتی ہے. استاد کے لیے بھی یا ریسرچر کے لیے، محقق کے لیے بھی اس کا ریسرچ جو ہے، اس کا جو آرٹیکل ہے، اس کا مقالہ جو ہے یا اس کی کتاب جو ہے وہ اس کے بچے کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس کو بھی اگر وہ پروان چڑھتا ہے تو اس کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے. میری ذاتی جو رائے ہے وہ یہی ہے. تو انتہائی خوشگوار حیرت تھی، حیرت بھی تھی کہ ایک بندہ جو شاید ریاضی میں کچھ نہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا اور جو شاید اس قابل بھی نہیں تھا، اللہ کی مہربانی سے ایک وقت وہ آیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی چیزوں کو، اپنے کام کو دنیا میں بٹتے ہوئے دیکھا. تو خوشگوار حیرت تھی یقیناً. ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ ایک بڑی زبردست اچیومنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چیلنجز کیا کیا آپ کو پیش آئے؟ اس سے پہلے کہ ہم سیشن کو کلوز کریں، اس سے پہلے تھوڑا سا آپ چیلنجز کو بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ ریسرچ میں تو ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے جس طرح ہم مطلب دیکھتے ہیں. تو آپ کی میں کیا ایسے کوئی اسپیشل چیلنجز آپ کو پیش ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ دیکھیے ایسا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے تقریباً مجھے تو زندگی میں ہر موقع پہ جو ہے وہ میرے لیے آسانیاں ہی پیدا کی. امید سے بڑھ کے، توقعات سے بڑھ کے اللہ نے دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میں مطلب سمجھتا ہوں کہ شاید چیلنجز تھے، اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کو بھی اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ سامنے درپیش ہیں. اگر میں صرف ریاضی کی بات کروں تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک کوئی شعراء آفاق ریاضی دان وہ پیدا نہیں کر سکے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنا جو تعلیمی نظام ہے، اپنا جو نصاب ہے، اس کو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا. اس کو دنیا کے ساتھ ابھی تک اس کی موافقت نہیں ہے. تو اسی طرح کے مسائل ہمیں بھی تھے جب 2003 میں ہم لوگ یونیورسٹی میں گئے اور انڈر گریڈ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو جو کتابیں ہمارے پاس موجود تھی، جو نصاب موجود تھا، نہ تو وہ عالمی معیار کے مطابق تھا اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو پڑھنے اور بڑھانے کا جو ہے وہ ذوق شوق تھا. جب میں یہاں سے پاکستان سے پڑھ کے فرانس میں پہنچا تو یقین مانیے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گیپ محسوس ہوا، اور اس کی وجہ سے اسٹرگل کرنی پڑی. تقریباً 1 سال تو ہم لوگ جو ہے، میں اور میرے دوسرے جو طالب علم دوست تھے، ساتھی تھے، ہمیں ایک عرصہ اس کو اپنے آپ کو عالمی معیار کے مطابق لانے میں لگا. دوبارہ سے چیزوں کو کرنا پڑا، دوبارہ سے میٹرک کی چیزیں دیکھی، FSC کی چیزیں دیکھی، BSc کی چیزیں دیکھی. سو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ امپروومنٹ آئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہم یہاں پہ پاکستان میں اس میں بہتری لا سکتے ہیں. استاد کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اگر ہم استاد مل کے ایک کاوش کریں اور اپنے نصاب کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنا طریقہ جو تدریس ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی محنت پوری کریں، تو شاید جو آنے والی نسلوں کے ہمارے طالب علم ہیں ان کو فائدہ ہو. میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تعلیم کے دوران آیا وہ یہ تھا. باقی مسائل تو پھر جس طرح سب کے ساتھ ہیں ویسے ہمارے ساتھ بھی رہے، چھوٹے موٹے.
جی ڈاکٹر صاحب، یہ چیز جو ہے یہ کافی پریشان کن ہے کہ جب ہمارے ریسرچرز، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے بیٹیاں جب اتنی مطلب اچھے اسکالرشپ ون کر کے امریکہ، کینیڈا، یو ایس اے کی یونیورسٹیز، ٹاپ رینک یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو پھر یہ پرابلمز ہوتے ہیں کہ پلین کریکولم میں پڑھے ہوتے ہیں، ایک نیرو ایک سپین ہوتا ہے جس میں پھر ڈیفینیٹلی بے تحاشا قسم کے لوگوں کو پرابلم آتی ہے، اور کئی پھر جو ہے وہ گیو اپ بھی کر دیتے ہیں. نہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑی آپ نے اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہمیں اس چیز کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب سیشن کو کلوز کرتے ہیں، آپ کوئی میسج دینا چاہیں یا کوئی ایسے کوئی ٹپس دینا چاہیں ینگ ریسرچرز کو، اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ مطلب ایک اچھا پروفیشنل کیریئر کیسے بنا سکتے ہیں، یا آپ کی طرح ایک سکسیسفل پروفیشنل کیسے بن سکتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے، میں کوئی بالکل مبصر کے طور پہ یہ اپنی رائے نہیں دے رہا. ایک ادنا سا طالب علم کی حیثیت سے یہ اپنی رائے دے رہا ہوں، جو ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں اپنے تدریسی جو کیریئر ہے اس میں جو سیکھا ہے. ایک فلم بنتی ہے تو اس فلم کا ایک کانٹینٹ رائٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کانٹینٹ رائٹر کی لکھی ہوئی چیز ایک ڈائریکٹر کے پاس جاتی ہے، جو اسے یا تو ریجیکٹ کرتا ہے یا پھر اس کے اوپر مزید محنت کرتا ہے. وہ اس کو اپنی امیجنیشن سے اس سٹوری کو، اس کانٹینٹ کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے کردار طے کرتا ہے اور کرداروں کے لیے اداکار طے کرتا ہے. اب جب اداکار طے ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی پھر آگے کچھ عام سے اداکار ہوتے ہیں یا مشہور اداکار ہوتے ہیں، اور کچھ میتھڈ ایکٹر ہوتے ہیں. سو اگر آپ تدریس کو دیکھیں تو تدریس بھی ایک فلم سازی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تدریس میں آپ ہی کانٹینٹ رائٹر ہیں، آپ ہی ڈائریکٹر ہیں، آپ ہی ایکٹر ہیں، اور ایکٹر بھی وہ ہونے چاہیے جو میتھڈ ایکٹر ہو. تو میرا مشورہ یہ ہے، ایک جو ناقص میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد کو اپنے کانٹینٹ پہ سب سے زیادہ زور دینا چاہیے. وہ جو کچھ طالب علموں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، جو کچھ بورڈ پہ لکھ رہا ہے، جو کچھ اپنی تحقیق میں لکھ رہا ہے، اس کو اس کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے. اپنے الفاظ کا چناؤ، اپنے جو کانٹینٹ کی جو تراش خراش ہے وہ اس کی پوری ہونی چاہیے. اس کے بعد اس نے خود ڈائریکٹ کرنا ہے کہ میں نے کمرہ جماعت میں کیسے اس کانٹینٹ کو پریزنٹ کرنا ہے. اس کی ویژولائزیشن، اس کی امیجنیشن جو ہے وہ بھی استاد نے خود کرنی ہے. پھر اس کے بعد اس نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اس نے اس کو اداکاری بھی کرنی ہے. آپ کی جسمانی حرکات، آپ کے فیشل جو جسے آپ بدن بولی کہتے ہیں، باڈی لینگویج جو آپ کی، وہ آپ نے اس کو بھی ٹیون کرنا ہے، اور اس طریقے سے ٹیون کرنا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا کانٹینٹ صرف نہ جائے بچے کے ذہن میں، اس کے ذہن میں آپ کے جیسچر بھی جائیں، اور ان جیسچر کے ذریعے آپ سیکنڈری نالج بھی دے رہے ہیں اس کو. اب یہ نالج جو ہے وہ تعلیمی بھی ہو سکتا ہے اور وہ تربیتی بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف کے میسج. تو ایک استاد کو اچھا استاد بننے کے لیے اچھا کانٹینٹ رائٹر، اچھا ڈائریکٹر اور اچھا میتھڈ ایکٹر ہونا چاہیے. تو میرے جو دوست ساتھی، جو میرے آنے والی نسل کے جو جوان آج کل شعبہ تدریس سے منسلک ہونا چاہ رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، ان کے لیے میری جو ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی جو تدریس کا طریقہ کار ہے اس کو پہلے صحیح طریقے سے ڈیبیٹ کرنا پڑے گا، اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا پڑے گا، تبھی ہم تدریس کے شعبے میں بہتری لا سکتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ تحقیق کی بات کریں تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. تو کیا بات ہے. تحقیق جو ہے، تحقیق دیکھنے کا نام نہیں ہے. واہ.
بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت. جی. تو تحقیق اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اصل چیز کیا ہے اس میں دیکھنے والی، اللہ نے کیا چیز اس میں رکھی ہے اور کیا آپ بتائیں گے. جیسے ایک مشہور فلسفی کا قول ہے کہ ایوری ون سا ایپل فال، اونلی نیوٹن آسکڈ وائی. تو تحقیق جو ہے وہ یہ کیوں سے شروع ہوتی ہے اور کیسے پہ ختم ہوتی ہے. تو اگر آپ اچھے محقق بننا چاہتے ہیں تو آپ ان 2 سوالوں کو اپنے اوپر لازمی کر لیں. ہاں ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ایک تو تعمیر ملت، استاد صرف بولنا اچھا نہیں بلکہ اس کی باڈی لینگویج بھی ایک میسیج دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو. اور اینڈ پہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ کیوں اور کیسے اچھا ریسرچر بننے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ بڑی امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت باتیں، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نیکسٹ آپ کو ایک لمبے سیشن کے لیے ہم دعوت دیں گے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم فار دس سیشن.